شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں ہوں سٹوری ٹیلر نیلوفر اور میں اپنے چینل پر آپ سبھی لوگوں کا ویلکم کرتی ہوں، اور ہمیشہ کی طرح میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی خوفناک کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے جو میرے چینل پر نیو آئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ میرے ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتا رہے۔ اور بڑھتے ہیں آج کی خوفناک کہانی کی طرف۔ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانی۔ یہ خوفناک کہانی مجھ سے شیئر کی ہے شازیہ نے، اور شازیہ بتاتی ہیں کہ خوفناک کہانی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں، یہ خوفناک کہانی میرے بھائی ہیں، میرے بڑے بھائی، جن کی زندگی کی ایک سچی خوفناک کہانی ہے جو ان کے ساتھ پیش آئی۔ اور شازیہ بتاتی ہیں کہ ہم سبھی لوگ پاکستان کے رہنے والے ہیں، اور جو میرے بھائی ہیں، کچھ سال پہلے کی بات ہے، میرے بھائی نوکری کے سلسلے میں اسپین گئے تھے اور وہاں پر جا کر انہیں اچھی سی جاب مل گئی، اور جب انہیں جاب ملی وہ وہاں سیٹل ہو گئے تو انہوں نے وہاں پر ہمیں بھی بلایا اور بہت اصرار کیا کہ ہم لوگ وہاں پر آئیں ان کے ساتھ رہنے کے لیے، لیکن میرے ابو اور امی اپنے ملک کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، جس کی وجہ سے ہم لوگوں نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد وہیں پر ایک پاکستانی فیملی رہا کرتی تھی جن کے جو ابو تھے وہ بھی اسی آفس میں کام کیا کرتے تھے جہاں میرے بھائی کام کیا کرتے تھے، تو انہیں بھائی بہت زیادہ پسند آ گئے اور وہاں پر انہوں نے رشتہ کر لیا، اور ان کی شادی کی جو رسومات تھیں وہ ادا کرنے کے لیے ہم سبھی لوگ اسپین گئے، اور جب وہاں پر ان کی شادی ہو گئی، سب کچھ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گیا، خیریت سے ہو گیا، تو ہم لوگ واپس آ گئے۔ اس کے بعد بھی قریباً 4-5 سال ہو گئے تھے، اور میرے بھائی کے 3 بچے تھے، 2 جڑواں تھے اور ایک بیٹی تھی جو بڑی تھی 5 سال کی، اور جو 2 چھوٹے بچے تھے وہ 3-3.5 سال کے تھے۔ تو کبھی بھی بھائی سے جب بھی ہماری بات ہوا کرتی تھی ان کی ویڈیو کال پر، تو کبھی بھی بھائی ہمیں اس طرح اداس یا بالکل پریشان نظر نہیں آتے تھے، کیونکہ ویسے بھی جو میرے بھائی تھے وہ کسی چھوٹی موٹی پریشانی سے، چھوٹی موٹی مشکل سے اس طرح پریشان نہیں ہوتے تھے۔ لیکن ایک دفعہ کیا ہوا، ہم لوگوں نے جب انہیں ویڈیو کال کی تو جو میرے بھائی تھے وہ ہمیں بہت زیادہ پریشان نظر آئے۔ ان کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات جب امی کو نظر آئے تو امی نے ان سے پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے، تم بہت زیادہ پریشان نظر آ رہے ہو، کوئی کاروبار کا مسئلہ ہے، کوئی اور مسئلہ ہے تو تم بتاؤ ہمیں، تم ہمیں بتاؤ گے تو شاید ہم تمہاری کوئی مدد کر سکتے ہیں۔ تو جو بھائی تھے وہ بتانے لگے کہ امی مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ میرے ساتھ، ہمارے پورے گھر والوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، پہلے کبھی بھی ہمارے گھر میں اس طرح کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا تھا جس طرح کے واقعات اب پیش آنا شروع ہو چکے ہیں۔ بچے بہت زیادہ ڈرنے لگ گئے ہیں، بہت زیادہ رونے لگ گئے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بہت ہی خوفناک حلیے والی عورت، بہت ہی ڈراؤنی شکل کی ایک عورت ہے جو ہمیں ہر جگہ نظر آتی ہے گھر میں، کبھی وہ سیڑھیوں میں بیٹھی ہوئی نظر آتی ہے، کبھی وہ اوپر والے فلور پہ نظر آتی ہے انہیں، اور کبھی کبھی جب ہم لوگ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر تو وہ کچن میں کھڑی ہوئی انہیں نظر آتی ہے، اور اچانک سے جب ہم لوگ دیکھتے ہیں تو ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آتا، لیکن بچے بہت زیادہ چیخنے چلانے شروع ہو جاتے ہیں اور بہت زیادہ رونے لگ جاتے ہیں۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ بچوں کے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے، کیونکہ اگر ایک بچہ کرے تو ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ وہ شاید اس کا امیجینیشن ہو یا کوئی اس طرح کی وہ کہانی بنا رہا ہے، لیکن جب تینوں بچے وہ ایک ساتھ اس طرح رونا شروع ہو جاتے ہیں اور ایک ہی بات وہ تینوں کرتے ہیں تو ہم لوگوں کو بہت پریشانی ہوتی ہے، اور میری جو وائف ہے انہیں بھی چیزیں پراسرار گھر میں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، کبھی ان کے جو برتن وہ دھو کر ابھی آئی ہوتی ہیں کمرے میں تو اچانک سے بہت زیادہ شور ہونا شروع ہو جاتا ہے کچن میں، اور ایسے لگتا ہے کہ کوئی پلیٹس کو زمین پر گرا رہا ہے، پھینک رہا ہے بہت زور سے، اور جب ہم لوگ جا کر دیکھتے ہیں تو پورے فلور پہ، کچن کے پوری زمین پہ بہت زیادہ جو وہ پلیٹس ہوتی ہیں وہ ٹوٹی پڑی ہوتی ہیں، اتنا کچرا ہوا ہوا ہوتا ہے، ہمیں تو سمجھ نہیں آتی کہ کون کر رہا ہے یہ سب، کیونکہ بچے وہاں تک پہنچ نہیں سکتے، ان کی اتنی ہائٹ ہی نہیں ہے، تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، ہم کسی سے اس بارے میں بات بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ جس سے بھی ہم بات کرتے ہیں 1-2 لوگوں سے ہم نے بات کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ لوگ یہ سن کر الٹا ہمیں اس طرح کے ایکسپریشن دے رہے ہیں، اس طرح کے تاثرات دے رہے ہیں جیسے ہم لوگ بہت زیادہ کوئی مشکوک لوگ ہیں یا کوئی بہت ہی زیادہ عجیب بات ہے۔
تو اسی وجہ سے میں آپ سے یہ بات شیئر کر رہا ہوں، کیونکہ آپ لوگ بڑے ہیں، ایجڈ ہیں، یعنی آپ کو تجربہ ہے ایسی چیزوں کا، تو آپ بتائیں کہ ہم کیا کریں۔ جب امی ابو نے یہ بات سنی تو ہم امی ابو نے انہیں یہی کہا کہ ہمیں یہ واقعات جو ہیں جو تم بتا رہے ہو یہ ہمیں جنات کے واقعات لگتے ہیں، کیونکہ جب بچے اس طرح ڈرتے ہیں اور تینوں کے تینوں بچے، یہ نہیں کہ ایک بچہ ڈر رہا ہے، تینوں بچے اس طرح ڈر رہے ہیں، اور تمہاری بیوی بھی بہت اتنے ایکسپیرینس کر رہی ہے وہاں گھر میں کہ برتن خود بخود ٹوٹ رہے ہیں، کوئی انہیں گرا رہا ہے، کوئی کچن میں ہوتا ہے، بہت زیادہ آوازیں آتی ہیں۔ تو میں سوچ رہی ہوں کہ تم کسی صاحب علم شخص سے بات کرو اور انہیں کہو کہ آ کر تمہارے گھر کا جائزہ لیں، گھر کو دیکھیں اور اس کا علاج پھر تمہیں بتائیں کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ تو جو میرے بھائی تھے انہوں نے کال کو جب کٹ کیا اس کے بعد انہوں نے اپنے گھر میں جب بات کی اس بارے میں اپنی وائف سے، تو جیسے ہی انہوں نے ابھی بات ہی کی اپنی وائف سے اور وہ لوگ ابھی مشورہ کر رہے تھے کہ کس کو بلانا چاہیے یا کس سے رابطہ کرنا چاہیے، تو بھی دوبارہ سے کچن میں اتنی زور سے آوازیں آنا شروع ہو گئیں، اتنی اونچی اونچی، جیسے کوئی پلیٹس کو دوبارہ سے زمین پر زور زور سے پھینک رہا ہے، انہیں توڑ رہا ہے، گلاسز کو کوئی توڑ رہا ہے۔ جب انہوں نے کچن میں جا کر دیکھا تو باقاعدہ وہاں پر گلاس اور پلیٹس ٹوٹے پڑے تھے۔ وہیں پر معاملات ختم نہیں ہوئے، تبھی جب وہ وہاں سے سب کچھ صاف کر رہے تھے تو اوپر والا جو فلور تھا وہاں پر جو کمرے تھے، بھائی لوگوں نے وہاں پر کمرے اپنے اس طرح سے سیٹ اپ کیے ہوئے تھے کہ اگر کوئی مہمان آئے تو وہ وہاں پر رک جائے، اور اوپر بھی ایک کچن تھا لیکن اسے وہ یوز نہیں کرتے تھے۔ اوپر والے فلور سے بھی ایسے آوازیں آنے لگیں جیسے چیزیں جو ہیں بھاری بھاری سامان جو فرنیچر کا ہوتا ہے وہ کوئی اٹھا اٹھا کے پھینک رہا ہے، زور زور سے توڑنے کی کوشش کر رہا ہے کوئی، اور کوئی دروازے بہت زور زور سے پیٹ رہا ہے۔ تو جیسے ہی ان لوگوں نے اوپر جا کر دیکھا تو اوپر کا بھی حالات اس طرح برے ہوئے تھے جیسے کوئی بہت سارے لوگ گھر میں آ کر اور توڑ پھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ انہیں تو بالکل سمجھ نہیں آئی، وہ بہت زیادہ ڈر گئے۔ انہوں نے اپنے بچوں کو، جہاں روم میں وہ سو رہے تھے بچے، وہاں سے ان بچوں کو اٹھایا ان لوگوں نے اور وہ اپنے روم میں لے کر آئے، کیونکہ انہیں بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا کہ یہ نہ ہو یہ مخلوق ہمارے بچوں کو کوئی نقصان پہنچا دے۔ تو اس کے بعد جو میرے بھائی اور بھابھی تھے، ہماری روز کال پہ بات ہوتی تھی اور وہ روز بتاتے تھے کہ جو معاملات ہیں وہ بہت زیادہ بگڑ گئے ہیں، بہت زیادہ اب وہ چیزیں ہمیں ڈرانے لگی ہیں، اپنا آپ ظاہر کرنے لگی ہیں، ہمیں شیڈوز سائے نظر آتے ہیں، کبھی کوئی کالے سائے نظر آتے ہیں، کبھی اس طرح دھوئیں کی شکل میں سائے نظر آتے ہیں جیسے کوئی چیز یہاں سے وہاں موو کر رہی ہے اور اچانک سے وہ غائب ہو جاتی ہے۔ کبھی ہمیں ایسے لگتا ہے کہ جو باہر یعنی کرٹنز ڈلے ہوئے ہیں ونڈوز کے آگے، ان کرٹنز کے پیچھے کوئی کھڑا ہوا ہے، اور جب ہم لوگ کرٹن ہٹا کر دیکھتے ہیں یا ہم اس کے قریب جانے کی کوشش کرتے ہیں تو اچانک سے جو بھی وہ چیز کھڑی ہوتی ہے اس کے پیر اس طرح ہی نظر آ رہے ہوتے ہیں جیسے کوئی انسان کھڑا ہوا ہے، لیکن وہ اچانک سے وہیں سے ہمارے دیکھتے دیکھتے ہی وہ غائب ہو جاتے ہیں۔ تو ہم لوگ بہت زیادہ پریشان ہو رہے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے ہم کیا کریں۔ بچوں کی بھی طبیعت خراب سے خراب ہوتی جا رہی ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ ڈر گئے ہیں، اور ڈاکٹرز جو ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ کسی چیز سے بہت زیادہ ڈر رہے ہیں، ان کو کسی چیز کا بہت زیادہ خوف ہے جس کی وجہ سے ان کی طبیعت اتنی خراب ہو رہی ہے۔ تو جو میرے بھائی تھے وہ ہمیں بتاتے بتاتے کافی دفعہ وہ رونے بھی لگ جایا کرتے تھے کیونکہ اتنی پریشانی، اتنی ٹینشن تھی وہاں پہ۔ تو میرے جو امی ابو تھے ان سے دیکھا نہیں گیا اس طرح بھائی کی تکلیف اور بھائی کا رونا، تو امی ابو نے کہا کہ ہم لوگ آ رہے ہیں تم لوگوں کے پاس، تم لوگوں کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کے بعد ابو نے ٹکٹس وغیرہ اور سب کچھ ارینج کیا، اور ہم جیسے ہی اسپین گئے تو ہم لوگ جیسے ہی ان کے گھر گئے، اندر جاتے ہی ہمیں اتنی گھٹن کا احساس ہوا، بہت زیادہ وہاں پر حبس تھی اور بہت زیادہ گھٹن تھی وہاں پہ گھر میں، حالانکہ وہ گھر ایسا نہیں تھا کہ وہاں پر گھٹن محسوس ہو یا حبس محسوس ہو۔ باہر اتنا اچھا موسم تھا اور اندر ان کے گھر میں بہت زیادہ پرسراریت چھائی ہوئی تھی، گھٹن تھی۔ تو ہم لوگ اندر گئے، بھائی بھابھی کی حالات دیکھیں، بھابھی اور جو بھائی تھے وہ مسلسل روئے جا رہے تھے امی ابو کو بتاتے ہوئے، اور میں بچوں کو سنبھال رہی تھی۔ تو جیسے ہی میں نے سوچا کہ میں اوپر جا کر دیکھتی ہوں کہ یہ کیا معاملات ہیں اوپر انہوں نے جو بتایا ہے،
بھائی یہ کہنے لگے کہ ہم نے کسی چیز کو چھیڑا نہیں ہے کیونکہ ہمیں ٹھیک نہیں لگا کسی چیز کو چھیڑنا۔ میں اوپر گئی دیکھنے کے لیے تو اچانک سے میں چیزوں سے بچتی بچاتی ہوئی جا رہی تھی، یعنی اپنے پیر جو تھے میں اپنے پاؤں بالکل احتیاط سے رکھ رہی تھی، لیکن اچانک سے میں نے ایک جگہ پر پاؤں رکھا، مجھے بہت زیادہ ایک خوفناک چیخ جو تھی وہ پورے گھر میں گونجنا شروع ہو گئی۔ بہت خوفناک چیخ تھی وہ۔ جب میں نے وہ چیخ سنی میرا تو اس طرح میں میری حالت ہو گئی، میں بہت زیادہ ڈر گئی اور میرا جو جسم تھا وہ کانپنا شروع ہو گیا، کیونکہ میں نے کبھی بھی اس طرح کی چیخ نہیں سنی تھی پہلے۔ تو جو میری بھابھی تھیں، بھائی تھے، وہ لوگ اوپر آئے، ان کو لگا کہ میں چلائی ہوں، میں نے چیخیں ماری ہیں، لیکن جب وہ اوپر آئے تو انہوں نے جب میری حالت دیکھی انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے۔ میں نے کہا مجھے نہیں پتہ کہ کس کی چیخ کی آواز تھی، کون چیخا ہے اس طرح، لیکن وہ میں نہیں تھی، مجھے نہیں پتہ کہ کون چلایا ہے۔ تو جیسے ہی ہم لوگ نیچے گئے گھر میں اور ہم لوگ اپنے اپنے رومز میں چلے گئے کھانا وانا کھا کے، اور ہم لوگ یہی سوچ رہے تھے کہ وہ چیخوں کی آواز کس کی تھی، وہ کیوں آئی۔ اس وقت تو ہمیں سمجھ نہیں آئی، لیکن اگلے ہی دن جو میرے بھائی تھے وہ اوپر گئے کوئی سامان وغیرہ اٹھانے کے لیے، وہ اوپر گئے جیسے ہی تو میرے بھائی چیخنا اور چلانا شروع ہو گئے بہت زیادہ۔ ہم لوگ جلدی سے کمروں سے باہر آئے اور جیسے ہی ہم لوگوں نے دیکھا تو ہمیں ایسے لگا کہ بھائی جو تھے وہ کھڑے ہوئے تھے بالکل وہاں پر جو گرل لگی ہوئی تھی اوپر کے فلور پہ، اس گرل سے ایسے لگا بھائی کو کسی نے دھکا دیا ہے، اور بھائی جو تھے وہ اوپر کے فلور سے یعنی فرسٹ فلور سے نیچے گراؤنڈ فلور پر آ کر گرے، اور بھائی کی حالت بہت خراب تھی، انہیں ہم جلدی سے ایمرجنسی لے کر گئے، لیکن کسی نے نہیں دیکھا۔ میری امی نے دیکھا وہاں پہ جب ہم لوگ بھائی کو اٹھا رہے تھے، سنبھال رہے تھے، تو سیڑھیوں کے بالکل اینڈ پر یعنی اس سیکنڈ فلور پر کوئی پراسرار مخلوق، بہت خوفناک حلیے کی کوئی مخلوق تھی جو کسی بلا کا منظر پیش کر رہی تھی۔ اس کے جسم پر بہت زیادہ بال تھے، بہت بڑے بڑے دانت تھے اس کے، جو امی نے ہمیں بتایا، اور بہت لمبی دم تھی اس مخلوق کی، اور وہ جو دم تھی وہ کسی چھپکلی کی یا کسی سانپ جیسی دم وہ بالکل نہیں لگ رہی تھی۔ امی نے بتایا ہمیں وہ دم بہت زیادہ عجیب اور خوفناک سی اس کی دم تھی، جس کو وہ مسلسل ہلا رہی تھی مخلوق، اور وہ میرے بھائی کو دیکھ رہی تھی، ہم سب کو وہاں کھڑی ہوئی دیکھ رہی تھی، اور جیسے ہی اس نے دیکھا کہ امی نے اسے دیکھ لیا ہے تو وہ مخلوق بھاگتی ہوئی اس سیکنڈ فلور میں پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئی جا کر۔ جیسے ہی ہم لوگ بھائی کو ہاسپٹل سے گھر لے کر آئے تو بھائی جو تھے ان کے پیر میں بہت زیادہ فریکچر ہوا تھا، بہت سخت قسم کا فریکچر تھا ان کے پیر میں، وہ چل نہیں پا رہے تھے، ان کو ویل چیئر پر ہم گھر لے کر آئے تو ابو نے پھر ذرا سی بھی دیری نہیں کی، انہوں نے جو میرے بھائی کے سسر تھے ان سے رابطہ کیا، ان کے ساتھ انہوں نے ایک صاحب علم شخص سے رابطہ کیا، ان کا پتہ کیا، اور جیسے ہی وہ ان کے پاس گئے گھر کے حالات بتائے تو وہ جو صاحب علم شخص تھے انہوں نے یہ کہا کہ میں آپ کو اگلے دن بتاؤں گا اس کے بارے میں، جو بھی آپ لوگوں نے حالات بتائے ہیں میں حساب لگا کر بتاؤں گا کہ کیا بات ہے۔ اگلے دن جب ابو اور جو انکل تھے وہ ان کے پاس گئے تو اس دن انہوں نے بتایا کہ کل میں نے ساری جو تم نے ہمیں حالات بتائے تھے ساری چیزوں کا جب میں نے حساب لگایا تو مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ تمہارے گھر میں کچھ جنات تھے جن کا بسیرا نہیں ہوا تھا وہاں پر، وہ جنات وہاں سے گزر رہے تھے، وہ ایک پوری فیملی تھی جنات کی جو وہاں سے گزر رہی تھی، اور تم لوگوں کا جو اوپر کا فلور تھا تمہارے بیٹے کے گھر کا وہ اتنا یوز نہیں کرتے تھے وہ، اور جنات انہی جگہوں پر اپنا قبضہ کرتے ہیں جہاں پر لوگ انسان جو ہیں وہ نہیں رہتے، نہیں ٹھہرتے، ان کا آنا جانا زیادہ نہیں ہوتا، تو وہ جنات وہاں پر تھوڑی دیر کے لیے یعنی کچھ دنوں کے لیے وہاں پر رکے تھے، لیکن تمہارے جو گھر کی بیٹی ہے یعنی انہوں نے میری بات کی، یعنی کسی نے تمہارے گھر کے ممبر نے ان کے جنات کے کسی بچے کو کوئی نقصان پہنچایا ہے، انہیں کوئی چوٹ پہنچائی ہے، جس کی وجہ سے وہ جنات بہت زیادہ غصہ ہو گئے ہیں اور انہوں نے یہ چیز کا بدلہ لیا ہے تمہارے بیٹے سے، اسے اوپر سے گرا کر یعنی سیکنڈ فلور سے گرا کر تمہارے بیٹے کو اسی طرح کی اذیت پہنچائی ہے جس طرح کی ان کے بچے کو اذیت پہنچی ہے تمہارے گھر کے ممبر کی وجہ سے۔ تو میرے ابو نے بھی سارا وہ بتایا واقعہ کہ جب میں اوپر گئی تھی اور وہ چیخ کی آواز آئی تو جو وہ صاحب علم شخص تھے انہوں نے یہ کہا
کہ میں تمہیں ایک طریقہ بتاتا ہوں۔ انہوں نے ہمیں یہ بھی کہا کہ میں تمہیں دم کر کے پانی بھی دیتا ہوں، وہ پانی تم اپنے گھر میں سپرے کرو اور تم لوگ ہر وقت یعنی ورد کرو اور اللہ کا نام لو اپنے گھر میں ہر وقت، اور ان جو وہ جنات ہیں وہ لوگ یہاں پر بسیرا نہیں کر پائیں گے کیونکہ ابھی ابھی وہ یہاں پر قابض ہونا شروع ہوئے ہیں۔ تو تم لوگ ان سے پہلے تو معافی مانگو کیونکہ تم لوگوں نے جانے انجانے میں ہی صحیح لیکن ان کے کسی بچے کو تم نے اذیت پہنچائی ہے جس کی تم ان سے معافی مانگو۔ تو معافی مانگنے کے بعد تم لوگ یہ جو پانی ہے یہ سارے گھر میں سپرے کرنا، اور بالکل بھی تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جنات یہاں سے چلے جائیں گے، اس جگہ کو چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ اس کے بعد جب ابو اور انکل گھر واپس آئے، انہوں نے ہمیں سب کو یہ بات بتائی، تو ہم سب گھر والوں نے، میں نے بھی، سب نے، ہم نے اونچی آواز میں، کیونکہ ہمیں تو نہیں پتہ تھا کہ وہ جنات اس وقت کہاں پر موجود ہیں، کس جگہ پر موجود ہیں، ہم نے نیچے والے فلور پہ بھی اوپر والے فلور پہ بھی جا کر اونچی آواز میں ہم لوگوں نے ان سے معذرت کی اور ہم نے ان سے کہا کہ جانے انجانے میں اگر ہم سے آپ لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچی ہو تو ہمیں معاف کر دیجیے، کیونکہ ہم لوگوں کو نہیں پتہ تھا، ہمارا کوئی ایسا نیت نہیں تھی نقصان پہنچانے کی، تو ہم لوگ بالکل بھی ایسا نہیں چاہتے تھے، لیکن آپ لوگوں کو اگر کوئی اذیت پہنچی ہے تو ہم اس کی معذرت کرتے ہیں۔ اس کے بعد ابو نے اور انکل نے وہ پانی سارے گھر میں سپرے کیا، ہم لوگوں نے ہر وقت ورد کرنا شروع کر دیا، اللہ کا نام لیا گھر میں ہم نے ہر وقت۔ اس کے بعد معاملات ٹھیک ہونا شروع ہو گئے اور وہ جو جنات تھے قریباً 15 دن لگے ان جنات کو وہاں سے جانے میں، لیکن وہ جنات جو تھے فائنلی وہ جنات تھے وہ وہاں سے چلے گئے میرے بھائی کے گھر سے۔ اور جیسے ہی وہ جنات گئے تو میرے بھائی کی جو ٹانگ تھی، جو ان کا فریکچر ہوا تھا، وہ بھی بالکل ٹھیک ہو گیا، بھائی دوبارہ سے چلنا شروع ہو گئے، اور سب لوگ جو تھے، بچے بھی تھے، وہ بھی ڈرنا بالکل بند کر دیا انہوں نے، وہ بھی اب ڈرا نہیں کرتے تھے، اور ہم لوگ جو تھے ہم لوگ بھی سکون میں آ گئے تھے، اور جب بھائی کے سارے معاملات ٹھیک ہو گئے تو ہم لوگ بھی پاکستان واپس آ گئے اپنے گھر۔ اور ابھی تک جب ہماری بات ہوتی ہے تو ابھی تک ہم نے کوئی ایسا واقعہ دوبارہ نہیں سنا کہ بھائی کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ دوبارہ ہوا ہو۔ تو یہ خوفناک کہانی تھی جو میرے ساتھ شیئر کی شازیہ نے۔ تھینک یو سو مچ آپ کا یہ خوفناک کہانی شیئر کرنے کے لیے۔ لسنرز، آپ لوگوں کو یہ خوفناک کہانی کیسی لگی ہے؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا، آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں نیچے کامنٹ باکس میں، اور میری ای میل آئی ڈی پر جو آپ لوگوں کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا۔ میں پھر حاضر ہوں گی کچھ اور خوفناک کہانیوں کے ساتھ، تب تک کے لیے اسٹے ٹیون، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔